الاول اردو کیسے سیکھیں، یعنی کیف نتعلم الاردیہ، جیسا کہ مشہور ہے کہ بولنا بولنے سے، یعنی التکلم یأتی بالتکلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مرحبا بكم في قناتي هيا تعلم الأردية. هذا الحوار الثاني متعلق بالحوار الأول، وكان الحوار الأول بين متعلمي اللغة الأردية، فهذا حوار ثاني بينهما، دو اردو سیکھنے والوں کے درمیان مکالمہ۔ الحوار الثاني بين متعلمي اللغة الأردية۔ الأول السلام علیکم، کیا حال چال ہے، کیا حال ہے معناه كيف حالك، وچال في الأردية يعني يقال كلمة مهملة ليس لها معنى، وهكذا تستعمل في كثير من الكلمات، مثلا حال چال، کرم شرم، و بھائی شائی، وهكذا هنا سؤال شوال، وهذا يسمى كلمة مهملة ليس لها معنى، فقط تستعمل هكذا، کیا حال چال ہے ای کیف حالک، وعلیکم السلام، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے یعنی فضل اللہ علیہ۔ الاول بھائی جان، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کل بتاؤں گا۔ بھائی جان هذا كلمة جان للتكريم، فيمكننا أن نقول في العربية أخي الكريم۔ میں نے سوال کیا تھا سألتک، ایک سوال یعنی سألتک سؤالا، سألتک شيئا، تو آپ نے کہا تھا، تو بمعنی فا، قلت لی، تو آپ نے لی مجھ سے کہا تھا کل بتاؤں گا، یعنی اخبرک غدا، کل معناه غدا، وأمس معنى أيضا کل في الأردية، ونعرف بالسياق والسباق فهذا للماضي أو للمستقبل۔ طيب الثاني کون سا سوال، کون سا معناه أي أيتن، کون سا سوال یعنی أي سؤال۔ الاول اردو کیسے سیکھیں، یعنی کیف نتعلم الأردية، کیسے بمعنی کیف، كما ذکرت في مقطع سابق۔ الثاني اردو سیکھنا یعنی تعلم الأردية، بلکہ معناه بل، ہر زبان سیکھنا آسان ہے، ہر زبان سیکھنا یعنی تعلم کل لغہ آسان ہے یعنی سہل۔ الاول لیکن کیسے، لیکن معناه لیکن، کیسے معناه کیف، لیکن کیسے یعنی لیکن کیف۔ الثانی جیسا کہ مشہور ہے، جیسا کہ معناه کما هو المعروف اسلوب عربی و اسلوب اردی، جیسا کہ مشہور ہے، جیسا کہ مشہور ہے کہ بولنا بولنے سے آتا ہے، بولنا معناه التکلم اب التحدث، بولنا التحدث بولنے سے آتا ہے، بالتحدث یعنی التکلم یأتی بالتکلم، یأتی معناه آتا ہے ہنا محذوف، بولنا بولنے سے آتا ہے، التکلم بالتکلم، اور لکھنا لکھنے سے، والکتابہ بالکتابہ۔ تو اگر آپ اردو بولنا چاہتے ہیں معناه الارادہ، اگر آپ چاہتے ہیں هذا ان اردت، اگر معناه ان، وهذا من حروف الشرط ونذكرها قریبا ان شاء اللہ تبارک و تعالی۔ اردت ان تتعلم، اگر آپ اردو بولنا چاہتے ہیں، فإن اردت ان تتعلم التکلم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اردو بولنا سیکھیں، فلا بد من التکلم، تو اس کے لیے بولنا پڑے گا، اس کے لیے لہو یعنی فلا بد لہو من التکلم، بولنا، التکلم بولنا، بات کرنا، بات چیت کرنا، تو اس کے لیے بولنا پڑے گا هذا يدل على الوجوب، يعني يمكننا أن نقول في العربية فلا بد، فيجب، فيلزم، وهكذا، بولنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، فلا بد من العمل، دیکھنا پڑے گا، فلا بد من المشاہدہ، وهكذا۔ الاول لیکن ہمیں اس معاملے میں دو قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معناه لکننا نواجه المشکلتین فی هذا الامر، اس معاملے میں، اس معناه هذا الامر معناه معاملہ، وفی معناه میں، دو قسم کی مشکلات یعنی نوعین من المشکلہ، دو قسم کی مشکلات، سامنا کرنا معناه المواجہہ، کسی چیز کا سامنا کرنا، مواجہۃ الشیء، مشکلات کا سامنا کرنا،
مواجہۃ المشاکل، ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے نواجہ المشکلتین، دو قسم کی مشکلات کا، فی ھذا الامر، اس معاملے میں۔ پہلی یعنی اولا، المشکلۃ الاولی، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، ہمارے پاس یعنی عندنا، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہے، یعنی نحن لا نجد الزاد اللغوی، الزاد اللغوی معنی ہو لغت کا ذخیرہ، ہمارے پاس نہیں ہے، یعنی لا نجد، الفاظ کا ذخیرہ یعنی الزاد اللغوی، اور نہ ہی ولا اردو کے قواعد آتے ہیں، ولا نعرف قواعد الاردیہ، نعرف معنی وصلاً پہچاننا، اور نہ ہی اردو کے قواعد جانتے ہیں، ای لا نجد الزاد اللغوی ولا نعرف قواعد الاردیہ فکیف نتکلم ونتحدث بالاردیہ۔ والمشکلۃ الثانیہ ما ہی، دوسری، اور اگر ہم الفاظ سیکھ بھی لیں، یعنی وَإِن تَعَلَّمْنَا كَلِمَاتِ الْأُرْدِيَّةِ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ كَانَتْ، تو ایسا شخص نہیں ملتا جس سے ہم بات کریں، تو ایسا شخص یعنی من موصولہ وہذا، ایسا شخص جس سے، ادا كذلك موصولہ، ولعلی ما ذکرت بعد اسماء الموصولات وانشاءاللہ نذکرها قریبا، جس سے ہم بات کریں، نتحدث معه، ہم بات کریں، التحدث نتحدث جس سے، معه، فهذه المشکلہ يواجه أي طالب أنه يتعلم اللغة فيتواجه هذه المشكلة، يعني عنده لا يوجد زاد لغوي ولا يعرف قواعد اللغة، وإن تعلم قواعد اللغة فلا يجد من يتكلم به، من يتحدث معه، فهذه المشكلة ذكرت في هذا الحوار۔ فما هو الحل لهذه المشكلة؟ الحل الأول، نمبر 1، الفاظ کا ذخیرہ حاصل کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ طرق الحصول على الزاد اللغوي عديدة، يعني هذه الطرق عديدة، يمكنك أن تتحصل على الزاد اللغوي من مطالعة الكتب أو وغير ذلك، من مشاهدة المقاطع الأردية والتحدث مع المتكلمين بالأردية۔ فهنا ذكرت الفاظ کا ذخیرہ یعنی الزاد اللغوی، حاصل کرنا معنی الحصول على الشيء معنی حاصل کرنا، وطرق معنی طریقہ صورت، طرق الحصول على الزاد اللغوی، بہت سی صورتیں، بہت سی معنی عدیدہ، مثلا کتابوں کا مطالعۃ الکتب الاردیہ وغیرہ، ای وغیر ذلك، وهكذا طرق اخرى ايضا يمكنك ان تتعلم الاردیہ بهذه الطرق، وهناك طریقۃ اخرى وہی، اور اس کے علاوہ یہ چینل جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ معنی علاوة على ذلك، هذا تقریبا نفسها مستعملہ فی الاردیہ، اور اس کے علاوہ، اس کے یعنی ذالک، وعلاوة على ذلك، اس کے علاوہ یہ چینل، هذه القناة، چینل معنی القناة، جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، التي تشاهد عليها هذا المقطع، يعني هذه القناة التي تشاهد عليها هذا المقطع، هذه القناة أيضا تتعلم بها اللغة الأردية، كيف؟ واسمها هيا نتعلم الأردية، كيف تتعلم بها، جس میں آپ کو الفاظ کا ذخیرہ، جس میں فيها الفاظ کا ذخیرہ، الزاد اللغوی، فتجد فيها الزاد اللغوی، تجد معناه پانا، ملنا، الفعل يذكر في آخر الجملة في الأردية وفي العربية في البداية، فتجد فيها ملے گا، الفاظ کا ذخیرہ الزاد اللغوی، مکالمات یعنی الحوارات، حدیثوں کے اردو ترجمے، حدیث معنی احادیث، و ترجمہ معنی معانی الاحادیث النبویہ، اردو محاورات، و امثال الاردیہ بشرحها معنی اردو محاورات اس کی شرح کے ساتھ، یعنی تشریح، شرح معنی تشریح فی الاردیہ، اردو قواعد یعنی القواعد الاردیہ، اور افعال والافعال، فتجد فی هذه القناة الزاد اللغوي والحوارات الأردية ومعاني الأحاديث النبوية وأمثال الأردية بشرحها مع إضافة القواعد والأفعال، وإن شاء الله في المستقبل أذكر الأساليب الأردية الأدبية
اللغة المترادفات وكذلك إن شاء الله نرتقي شيئا فشيئا. والثاني نمبر 2 الثانیہ یعنی المشکلۃ الثانیہ کوئی بات کرنے والا نہیں ملتا یعنی عدم وجود احد للتحدث. هذه المشکلۃ الثانیہ ما حلها تو میں نے اس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. بنانا معنی انشاء، انشأت میں نے بنایا، اس کے لیے لہا واٹس ایپ گروپ یعنی مجموعۃ الواٹس ایپ، مجموعہ علی الواٹس ایپ میں نے اس کے لیے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے. اور اس کی لنک معنی رابط، ورابطها ڈسکرپشن میں موجود ہے. ڈسکرپشن معنی صندوق الوصف، صندوق الوصف و ڈسکرپشن کلمہ انجلیزیہ میں موجود ہے. اس کو جوائن کر لیں. جوائن معنی الانضمام الی المجموعہ، اور اس کو جوائن کر لیں اور جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ سیکھا ہے اس کی مشق کریں. یعنی وہ تدرب معنی مشق کریں. ما تعلمتا ما معنی جو کچھ، ما موصولہ و جو کچھ سیکھا ہے اس کی مشق کریں. وعدہ کذالک موصولہ و انشاءاللہ فی المستقبل قریب اذکر اسماء الموصولات کذالک. الاول ہاں اب میں اردو سیکھ سکتا ہوں. ہاں معنی حسنا طیب، اب میں اردو سیکھ سکتا ہوں. سکنا معنی القدرہ الاستطاعہ علی ای شیء، الاستطاعت علی تعلم الاردیہ. اب معنی الان و اردو سیکھنا تعلم الاردیہ. اب میں اردو سیکھ سکتا ہوں یعنی انا الان اقدر ان اتعلم الاردیہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت معنی کثیر جزیل، بہت شکریہ، شکراً جزیلاً آپ کا یعنی لک. الثانی البتہ آپ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. البتہ معنی مع ذلک، آپ کے لیے لک 2 چیزیں ضروری ہے. لابد من الشیئین یعنی یجب الاہتمام بشیئین، یعنی لابد لک ان تہتم بشیئین مع التعلم وہما استقامت اور مشق. استقامت معنی الاستقامہ، مشق معنی التدرب، یعنی لابد لک ان تہتم بہذین الشیئین الاستقامہ والتدرب، یعنی جو کچھ سیکھے گروپ میں اس کی مشق کرے. کل ما تتعلم تدرب فی المجموعہ، فی مجموعۃ الواٹس ایپ. الاول انشاءاللہ، اللہ ضرور معنی لابد. الثانی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. یحمیک اللہ و ینصر، حامی کلمہ عربیہ و ناصر کذلك کلمہ عربیہ. الاول آمین. شکرا لکم علی مشاہدۃ المقطع وارجو منکم دعم القناة بالاشتراك والاعجاب والتعلیق والنشر عندما تشتركون القناة. هذا الشيء يحث على المزيد من العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.